نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ. وسلم. آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے. پچھلی دفعہ قوم سمود کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت جو بادشاہ تھا، جس کی بادشاہت تھی اس دنیا پر، وہ نمرود تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی بادشاہت پوری روئے زمین پر تھی. 3 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی بادشاہت اس پوری دنیا پر ہوئی. ایک سلمان علیہ السلام، ایک ذوالقرنین، 2 مسلمان اور ایک غیر مسلم تھا، نمرود. تو اس کا نام بھی جو اصل نام تھا وہ زرح بن تحمہ سلفان تھا. تو یہ مشرک بھی تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا بھی تھا. تو اس وقت جتنی بھی اس کی قوم تھی وہ ساری کے ساری مشرک تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 2 نبی، جو روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 2 نبی ان کے درمیان آئے. ایک قوم عاد پر، ایک قوم سمود پر، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک بار دربار لگایا تو نجومی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے ساتھ جھکائے بیٹھے تھے. تو جب نمرود نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج کچھ پریشان لگ رہے ہو، ساتھ جھکائے بیٹھے ہو. تو اس کے دربار میں ہر وقت نجومی موجود ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ستارہ مشرق سے طلوع ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو اس نے کہا اگر طلوع ہوا تو اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ تم اتنے پریشان ہو. اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ ستارہ جو طلوع ہوا ہے اس کے طلوع ہونے کا مقصد ہے کہ تمہاری سلطنت کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو ختم کر دے گا، وہ تمہارے لیے خطرہ ہے. تو پھر اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ آپ بتاؤ مجھے کہ وہ کب پیدا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ وہ 3 دن اور راتوں میں کسی دن بھی اپنے باپ سے ماں کے رحم میں منتقل ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بندہ 3 دن تک کوئی بندہ جو ہے نا مرد اور اکٹھے نہ ہوں تاکہ اس کو روکا جا سکے. لیکن اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا تھا، اس نے تو ہونا ہی تھا. تو پھر اس نے نجومیوں کو بلایا. جب نجومیوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ آج رات وہ باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا. پھر اس نے حکم دے دیا جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنے بھی حاملہ عورتیں ہیں، یہ ہو کہ جب وہ بچے کو جنم دے تو ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی بچہ زندہ نہ رہے جو میرے لیے خطرے کا باعث ہو. تو اب ہوا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ایک روایت کے مطابق وہ بادشاہ کے چوکیدار تھے. وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتے. ایک ہاتھ میں انہوں نے مشل لی ہوتی اور دوسرے میں تلوار لے کے اس کا پہرا دیتے. جب وہ سوتا وہ کھڑے رہتے. تو بس اللہ کی قدرت تھی،
اس چیز نے ہونا تھا، تو ان کو حکم دیا، بادشاہ نے، اس نمرود نے ان کو حکم دیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو نجومیوں نے علاقہ بتایا تھا، بابل کا رہنے والے تھے وہ، نمرود بھی بادشاہ تھا پوری دنیا پر، لیکن اس کا دار حکومت بابل تھا، کہ یہاں پہ کوئی مرد و عورت اکٹھے نہ ہو سکے، میاں بیوی اکٹھے نہ ہوں، اور کوشش کرو کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ اب ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد اور آپ کی والدہ، اللہ کی مشیت تھی، دونوں کا ملاپ ہوا، تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیدا ہونا تھا، تو ماں کے رحم میں آپ کا نطفہ منتقل ہو گیا۔ جب نجومیوں نے اس کو بتایا، اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن پھر جب یہ چیز ہوئی تو آپ کی والدہ نے جب بتایا آپ کے والد کو، میں تو حاملہ ہو گئی ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ تہخانہ جو تھا ادھر ان کو رکھ دیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے حمل کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ تو ایک اور روایت کے مطابق کہ آپ کی والدہ جب وقت قریب ہوا، آپ کی پیدائش کا وقت قریب ہوا، تو قریب ایک جنگل تھا، تو وہ جنگل میں غار میں چلے گئے، ادھر جا کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر وہاں پر چھوڑا اور واپس آ گئے، تو اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کے واپس آ گئے، پھر جاتے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو جب والد نے پوچھا کہ معاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا یا نہیں، انہوں نے اس کے اپنے ہسبینڈ سے کہا، گھر والے سے، کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن وہ مر گیا۔ تو وہ اس غار میں چھوڑ کے آ جاتی، پھر جاتی، جا کر اس کو دیکھتی کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، کوئی پرابلم نہ ہو، اس کو دودھ پلاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب وہ آتی تو غار کے منہ پر ایک پتھر آ کر یہ تھا، وہ بند کر دیتا۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالتے تو ان کے ایک انگوٹھے سے دودھ نکلتا، اور جب وہ دوسرا چوستے تو اس کے شہد نکلتا۔ تو آپ کا شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کے والد کا نام طارق تھا، بن ناخور، بن ارغوا، بن آبر، بن شالح، بن کینان، بن ارفشد، اور بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کے ساتھ 10ویں پشت میں جا کر آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ تو جب آپ اس غار میں رہے تو آپ کی افزائش بہت تیزی سے ہوتی، جب آپ کی والدہ واپس جاتی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ وہ آپ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جتنا بچہ مہینوں میں بڑھتا ہے آپ دنوں میں بڑھ رہے ہیں، جو سالوں میں بڑھتا تھا آپ مہینوں میں بڑے ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ بڑے ہو گئے، آپ نے جب والدہ آپ سے مل جائے تو آپ نے والدہ سے پھر پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا جس طریقے سے روایتوں میں آتا ہے کہ تیرا باپ۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اس کا رب کون ہے؟ تو پھر وہ ایسے ہی کہتے گئی، آخر پہ جب آپ نے پوچھا تو ان کا رب کون ہے تو وہ لاجواب ہو گئے، پھر چلی گئی۔ آپ کے خیالات جب دیکھے تو پھر ایک دن آپ نے اس نے خاوند سے بات کی کہ میں نے ایک بات تم سے چھپائی تھی کہ بیٹا پیدا ہو کر مر گیا، وہ پیدا ہو کر مرا نہیں بلکہ زندہ تھا، میں اس خوف سے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے تو بادشاہ اس کو قتل نہ کرا دے، کیونکہ جو بچے پیدا ہوتے گئے وہ قتل کرواتا گیا۔ تو وہ نجومیوں سے جب پوچھتا تو نجومی اس کو بتاتے کہ وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، لیکن وہ خبر تک نہ لا سکا۔ تو دوسری روایت کے مطابق وہ آپ اس کے تہخانے میں رہے، آپ کی والدہ اور آپ وہاں پہ تہخانے میں رہے، وہاں پر رہے تقریباً۔ جب بڑے ہو گئے تو وہاں سے باہر آئے، جب باہر آئے تو آپ نے ستارے کو دیکھا، روشن ستارہ تھا۔ تو
جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ وہ رات کا وقت تھا، تو ستارے کو جب دیکھا تو ساری قوم مشرک تھی، کوئی بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ نمرود خود کو خدا کہلواتا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے۔ اب کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ گم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد چاند کا ظہور ہوا۔ جب آپ نے چاند کو دیکھا، روشنی بھی زیادہ تھی، بڑا بھی تھا، آپ نے کہا نہیں یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ چاند بھی غروب ہو گیا۔ جب چاند غروب ہوا تو آپ نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرے دن سورج نکلا، جب سورج نکلا تو دیکھا آپ نے اس کی روشنی بھی چاند سے زیادہ ہے، بڑا بھی ہے، ہر چیز کو روشن کر دیا اس نے۔ آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی وہ ایک مقررہ وقت جب اس کا آیا تو وہ غروب ہو گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا، میرا خدا وہی ہے جو ان سب کا مالک ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ کے خیالات جب اس طریقے سے ہونے لگے تو آپ کی والدہ کو بے فکر ہوئی۔ جا کر آپ نے خاوند سے جب بات کی تو ان کو گھر میں لایا جائے واپس، تو آپ کے والد نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ میرا ایک ایسا بیٹا ہے، تو میں نے اس خبر کو چھپا کر رکھا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو واپس لے آؤں۔ اگر میں اس کو واپس لے آؤں تو کہیں بادشاہ یا کسی کو بادشاہ کو خبر ہو جائے تو بادشاہ اس کو نہ مار ڈالے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے آپ لے آؤ۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ لے کر گئے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا، اس کا نام روایتوں میں آزر بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ اس کا کہتے ہیں کہ لقب تھا، کیونکہ وہ اس وقت بت بناتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو اور بھی بھائی تھے، ایک لوط علیہ السلام کے والد تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو ایک اور دوسرا بھائی تھا آپ کا۔ تو آپ کا والد جب بت بناتا، وہ مورتیاں بنا کے وہ باہر بیچتے تھے، اس کا بزنس تھا، تو ان کو دے کر بھیجتا کہ جاؤ بازار میں جا کر یہ بیچ کے آؤ۔ تو آپ کے بھائی جاتے، آپ بھی جاتے، جب بھائی جاتے تو سارے بیچ کے آ جاتے، لیکن آپ سے کوئی خریدتا نہ۔ آپ آواز لگاتے کوئی ہے ایک ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، ایسا کوئی ہے اس کو؟ جب آپ ایسی باتیں کرتے تو کوئی بھی نہ خریدتا، پھر واپس آ جاتے۔ تو باپ پوچھتا، کہتے ہیں میں تو لے کے گیا تھا پر کسی نے خریدا نہیں۔ تو پھر آپ نے اپنے باپ کو جب تبلیغ کی دین کی کہ اے میرے والد، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اے میرے والد، کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، جن کو آپ نے ہاتھ سے بناتے ہو، ان کی شکل و صورت خود آپ بناتے ہو، پھر اس کے بعد ان کو جو نفع بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی، پھر آپ ان کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو، یہ کیسے ہے؟ آپ اس کی طرف آ جاؤ جو اصل ہے، ورنہ رحمان کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو آپ کا والد وہ بھی باقی قوم کی طرح تھا، تو وہ بھی نہیں سنتا۔ تو حتیٰ کہ جب آپ یہ باتیں کرتے، وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتے، آہستہ آہستہ وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب پھیلنا شروع ہو گئی، لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو جو برا بھلا کہتا ہے، کہ وہ سب بت پرست تھے، مشرک تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا کا یہ دین تھا، ہمارے باپ دادا کا دین تھا، تو یہ آ کر ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سال میں 2 دن عید کے بنایا کرتے تھے، ان کے تہوار ہوتے تھے، سال میں 2 دن عید کے ہوتے تھے۔ تو جب وہ تہوار کا دن آیا، وہ جو آپ کی قوم والے تھے انہوں نے کہا چلو اس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کے خیالات جو ہمارے خداؤں کے بارے میں برے ہیں، جب وہاں پر جائے گا دیکھے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا، اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بڑا تہوار ہوتا تو اپنے بتوں کے سامنے کھانا پینا رکھ دیتے، چیزیں رکھ دیتے،
تو پھر وہ واپس آتے تو پھر وہاں سے اٹھاتے. تو انہوں نے ایک جگہ پر بت رکھے ہوئے تھے، بڑا بت ہے، چھوٹا بت ہے، اس سے چھوٹا ہے، کوئی ایسے الگ الگ ان کے تھے، نام بھی تھے، تو الگ الگ بت تھے وہ. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ لے جانا چاہا تو آپ نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا. پہلے آپ کی قوم نے کوشش کی، جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. جب چھوڑ کر چلے گئے تو آپ نے کیا کیا کہ پوری قوم گئی تھی میلے میں، آپ کو وہ وقت ملا، آپ نے کلاڑا اٹھایا اور چل دی اس بت خانے کی طرف جدھر انہوں نے بت رکھے تھے. تو وہاں پر گئے تو آپ نے بتوں سے کہا بھائی دیکھا کھانا پڑا ہے، سارا کچھ چیزیں پڑی ہیں. آپ نے کہا کھانا آپ کے سامنے پڑا، کھاتے کیوں نہیں؟ تو بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا. تو پھر آپ نے کہا میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم سنتے بھی نہیں ہو، تم کھا بھی نہیں سکتے، تم سن بھی نہیں سکتے، تم کسی دوسرے کے محتاج ہو تو خدا ہو کیسے سکتے ہو؟ تو آپ نے ان کو توڑنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو توڑ کر ان کے سب توڑ تاڑ کر دی. جب توڑا ان کو تو جو بڑا بت تھا تو اس کو چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑا تو کلہاڑا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے کندھے پر انہوں نے رکھ دیا، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دے دیا. انہوں نے ہاتھ بنائے تھے، اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تو واپس آ گئے. جب وہ قوم واپس آئی، اس تہوار سے واپس آئی، تو ان کی یہ عادت تھی جب جاتے تو بتوں کے پاس سے ہو کر جاتے، جب واپس آتے تو پہلے بتوں کے پاس آتے، اپنے خداؤں کے پاس آتے. تو جب انہوں نے آ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا یہ کیا، تو وہ سب انہوں نے شور و غل مچانا کیا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ظلم کیا. انہوں نے کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، ہم نے سنا کہ وہ نوجوان ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، تو یہ اسی کا کام ہے، ہم اس کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں. اب ہوا کہ وہ سارے اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے بھی اس کی فریاد کی کہ یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ پیش آیا، تو ایک نوجوان ہے تو اس کو بلا کر پوچھو. اب جو نمرود بادشاہ تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک اعلان کر دیا، ایک جس طریقے سے کچہری لگاتے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا، سبھی کو بلا لیا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ جب سب مجمع اکٹھا ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی بیان ہو جائے گا، ورنہ تو ایک ایک بندے سے وہ بیان کرتے تو کتنا. تو جب سارا مجمع ہوا، بادشاہ نے بلایا، جب بلایا تو وہ لوگ بھی سارے موجود تھے. لوگوں سے پوچھا بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے خدا کے ساتھ، ہمارے جو خدا تھے ان کے ساتھ اس نے بہت ظلم کیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ تو اپنے خود خدا سے پوچھ لو، اس بڑے بت سے پوچھ لو. شاید اس کو غصہ آ گیا ہوگا کہ آپ نے چھوٹے بتوں کی آپ جو ان کے آگے سجدے کرتے ہو تو وہ بڑا ہے، اس کو غصہ آ گیا ہوگا، تو شاید غصے میں اس نے سارے کو توڑ دیا، مار دیا. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ وہ تو بولتا بھی نہیں ہے، وہ تو ہلتا بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا جب وہ ہلتا بھی نہیں ہے، وہ بولتا بھی نہیں، تو کوئی فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا، تو وہ آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر خدا تو اس کو ہونا چاہیے جو فائدہ بھی پہنچائے، نقصان بھی پہنچائے، جو پیدا کرنے والا ہے. تو کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو تھے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، جو یہ نوجوان کہتا ہے یہ صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس شیطان کو تو یہ چیز کبھی پسند نہیں ہے. پھر وہ آیا، وسوسے ڈالے، پھر لوگوں کو کچھ اور ایسے باتیں کی. ان میں سے کچھ لوگ اٹھے تو پھر نمرود کو جو ہے نا، وہ بادشاہ جو تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اور بھی بہت کہتا ہے. تو نمرود نے اس وقت ان کو بلایا تو آپ نے نمرود سے بھی بات کی. نمرود خود کو بھی خدا کہلاتا تھا. تو جب آپ نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، یہ چاند ستاروں کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے،
جو ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو نمرود کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے تمہارا خدا جو ہے نا وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو کیسے زندگی اور موت دیتا ہے، بتا۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو آزادی کی انہوں نے دی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، تو جس کو آزاد کرنا تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو دیکھو اس طریقے سے میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اب مجمع میں لوگ موجود تھے، تو انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے۔ تو اب اس کا توڑ بھی چاہیے تھا، حالانکہ یہ بات تو سچ نہیں ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ٹھیک ہے تو نے یہ کر دیا، اب بتا میرا جو خدا ہے، میرا جو رب ہے، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تمہیں بھی پتہ ہے صبح مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اب تو اگر خدا ہے تو یہ کام کر، خدا کے پاس تو طاقت ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو یہ کام کر کے سورج کے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ کیسے نکالے؟ تو لاجواب ہو گیا۔ پھر وہاں پر طے پایا، انہوں نے کہا نہیں اگر اس نوجوان کو چھوڑ دیا تو یہ بہت ہمارا جو ہے نا پریشانیاں اور پرابلم ہمارے لیے بنا دے گا۔ تو روایتوں میں آتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 14 سال تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو سزا دی جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے بچا جائے، تو کوئی ایسا طریقہ نکالتے ہیں۔ تو اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ ایک میں ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا تھا، جس نے آ کر اس بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہ کام کرو کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ہوگا، یا باقی کوئی سزا دی تو آپ ایک سارے اپنی قوم کو اکٹھا کرو، ان کے سامنے لکڑیاں، ان کو بولو کہ لکڑیاں لائیں، آگ جلائیں، تو پھر آپ آگ میں اس کو ڈالو، تاکہ ساری قوم جو ہے نا اس کا انجام دے کر بتوں سے اس کی طرف نہ جائے، جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی واپس بتوں کی طرف آ جائیں، اس دین پر آ جائے۔ تو ایک دوسری روایت کے مطابق یہ مشورہ دینے والا ایک اجمی تھا، فارس کا رہنے والا تھا، تو وہ بوڑھا تھا فارس کا رہنے والا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہر بندہ ایک لکڑی لائے فریضہ سمجھ کر۔ تو ایک اس نے دیواریں بنائی، کہتے ہیں کوئی 3-4 میل کا علاقہ جو تھا، اتنا بڑا علاقے میں، تو ہر بندہ جوش و خروش کے ساتھ ایک ایک لکڑی لانا شروع ہو گیا۔ تو وہ لکڑیاں لائی گئی، جب لکڑیاں لائی تو اب آگ جلائی گئی، جب آگ جلائی تو وہ اتنے بڑے ہاتھے کی آگ تھی۔ اب اگر آگ تھی تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنا تھا، تو کیسے پھینکے؟ کہتے ہیں کہ اوپر سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ آگ کی اتنی تپش تھی کہ وہ نیچے گر جاتا تھا، اور جل اس تپش کی وجہ سے۔ پھر شیطان ایک روایت میں ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، اور یہ جو مجنیق ہے جس کے ساتھ پتھر پھینکتے تھے، اس کا مشورہ اس نے دیا تھا کہ اس کو ایک ایسا ڈیزائن بھی بتایا کہ ایسے بناؤ، پھر اس کے رسوں کے ساتھ باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھر اس میں پھینک دو۔ تو پھر انہوں نے ایک منجنیق بنائی جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پھر نمرود کے لیے ایک اونچا محل بنایا گیا، جہاں سے اس نے کہا میرے لیے اونچی بناؤ، ایک جگہ بناؤ جہاں سے میں بیٹھ کر یہ نظارہ دیکھ سکوں۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر مزہ لینے چاہتے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت تھا، اس آگ میں ڈالنے کا وقت تھا، تو اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، فرشتوں کے لیے بھی کھول دیے۔ دیکھو خلیل اللہ ویسے ہی نہیں لگا ملا، آپ فرشتے دیکھ رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز دیکھ رہی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز جو تھی نا وہ پریشان تھی، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دعا گو تھی، لیکن یہ جو چپکلی نہیں ہے، یہ وہ تھی کہ یہ پھونکے مار رہی تھی آگ کو، یہ آگ کو پھونکے مار رہی تھی اور زیادہ ہو اور زیادہ ہو، اسی لیے چپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ یہ بھی نار و نمرود جو تھی تو اس کو کہتے تھے اور زیادہ ہو جائے۔
حالانکہ کیا ہوتا تھا اس کی پھونک سے، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں یہ شامل تھی۔ تو جب یہ معاملات ہوئے، اس کے لیے چبوترا بنا دیا گیا، سارا کچھ ہوا، تو جب فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہم کو اجازت دے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اللہ نے کہا جاؤ جاؤ، جا کے پوچھ لو ابراہیم سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کہا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں مدد کروں، آپ کو کسی کی ضرورت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ نے کہہ کر بھیجا ہے یا آپ خود کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو، آپ اللہ سے دعا کرو تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اللہ کو یہ منظور ہے میرا جلنا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام واپس ہو گئے۔ بادل کا فرشتہ تھا، کہتے ہیں بادل کا فرشتہ، وہ اس انتظار میں تھا کہ مجھے حکم ہو بارش برساؤں تو آگ کو ختم کر دوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس مجنی کے ساتھ باندھ کر انہوں نے اس آگ میں پھینکا۔ جب آگ میں پھینکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ تم گلزار بن جاؤ، سلامتی والی بن جاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہتے کہ ٹھنڈی ہو جاؤ تو قیامت تک آگ ٹھنڈی ہو جاتی، پھر کبھی آگ جلاتی نہ۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ سلامتی والی ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام جب اس میں گئے تو وہ سوائے، کہتے ہیں سوائے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رسیاں باندھی ہوئی تھیں، وہ رسیوں کے علاوہ کسی قسم کو آگ نے نہ جلایا۔ اور اس دن جتنی بھی آگ تھی ساری کی ساری ٹھنڈی ہو گئی تھی، پوری دنیا میں جتنی آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پھر کوئی 1-2 دن نہیں، 40 دن تک، بعض کے نزدیک 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، آگ کے اندر رہے، جنت سے کھانے آتے رہے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ، ایک روایت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے والد کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، کیونکہ آپ والد کو بھی تبلیغ کرتے تھے، تو پردہ ہٹا دیا کہ دیکھ لو۔ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں، مزے سے کھانے ان کے سامنے ہیں، کوئی بندہ اور بھی اس کے ساتھ ہے، انسانی شکل میں تھا وہ فرشتہ، تو پھر آپ کی والدہ کا بھی ایسے ہی ہے۔ تو نمرود نے بھی دیکھا، 40 دن کے بعد پھر آپ واپس آئے، جب آگ سے آئے تو صحیح سلامت تھے۔ تو جب یہ دیکھا انہوں نے، اس قوم نے، تو وہ بے شمار لوگ تھے جو آپ کے دین کی طرف آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود کی بیٹی دیکھ رہی تھی یہ ماجرا، جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا ابراہیم علیہ السلام کا رب ہی حق و سچ ہے۔ وہ آئی اور اس نے آپ کے دین، آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو پھر آپ 40 دن کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ تو آپ اپنی قوم کو آ کر جب تبلیغ دین کرتے رہے، پھر آپ نے وہ علاقہ بابل چھوڑا، تو آپ کے ساتھ روایتوں میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام تھے، حضرت سارہ علیہ السلام، آپ خود اور آپ کے والد۔ تو آپ کے والد میں بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کیا تھا اسلام قبول، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جب آگے گئے تو ہیران کے مقام پر ان کا انتقال ہوا، لیکن وہ کفر کی حالت میں مرے۔ انہیں اسلام، میں اسی پر ختم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے ہفتے پھر اس سے آگے بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ واقعہ کافی لمبا ہو جائے گا، میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ما الا البلاغ المبین۔